نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. His Excellency President Republic of Mauritius, His Holiness Cardinal of Mauritius, Honorable Ambassadors, His Excellency Ambassadors, distinguished guests, آج عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بابرکت اجتماع میں، اس بابرکت محفل میں جس خشوع و خضوع اور محبت اور اخلاص کے ساتھ آپ سب بھائی اور بہنیں حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی یاد میں عقیدت اور محبت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے دور و دراز سے، قرب و جوار سے آپ تشریف لائے. میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ سے دعا گو عرض کرتا ہوں
کہ اے اللہ، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس پیاری مجلس میں اور محفل میں جتنے بھی ہمارے بھائی اور بہن حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی اس بابرکت محفل میں شرکت کے لیے تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے صدقے میں جو رحمتیں تقسیم ہو رہی ہیں ان سب میں آپ کو اور مجھ گناہگار و سیاہکار کو بھی حصہ عطا فرمائے، اور رحمتوں سے اور نعمتوں سے ہماری اور آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے۔ آج کا دن بہت بابرکت دن ہے۔ آج کا دن درودوں کی اور سلاموں کی سوغات اور تحفے بھیجنے کا دن ہے۔ محبت سے ہم اور آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پھر محبت سے پڑھیے، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ نے حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیر کے دن ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو حضور کی صبح ولادت تھی، پیدائش مبارک کی بابرکت صبح تھی، آج ہی کا ربیع الاول شریف کا دن تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید و فرقان حمید نازل ہوا، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے خاص دنوں کو، جو بھی خاص دن ہوتے ہیں ان کو یاد رکھنے کا حکم دیا۔ یعنی جو اللہ کے دن ہیں، مثلا حج کا دن ہے، اس کو یاد رکھنے کا حکم دیا، یاد رکھو۔ مثلا لیلۃ القدر ہے، اس کی یاد رکھنے کا حکم دیا، اس کو یاد رکھو۔ اور اسی طرح سے قربانی کا دن ہے، 10 تاریخ ہے، قربانی ہوتی ہے منی کے مقام پر، اس کو یاد رکھنے کا حکم ہوا۔ جو بھی اہم دن ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے، اس کے یاد رکھنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ پچھلی امتوں کو بھی یہی تھا اور حضور کی امت کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ چنانچہ قرآن مجید و فرقان حمید نے اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ اپنے محبوب حضور پر نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب، ان کو یاد دلائیے۔ کیا یاد دلائیے؟ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان کو اللہ کے جو دن ہیں ان کو یاد دلائیے۔ ایمان والوں کو اللہ کے دنوں کو یاد دلائیے۔ حج کا دن ہے، اس کو یاد دلائیے، حج کا دن۔ منی اور عرفات، منی کے مقام پر، عرفات کے مقام پر جو اجتماع ہوتا ہے 9 تاریخ کو، یاد دلائیے۔ اسی طرح سے حج کا جو دن ہوتا ہے اس کو یاد دلائیے۔ اسی طرح سے اور بہت سے مواقع آتے ہیں، ان کو یاد دلائیے۔ تو حج کے واقعے سے بھی
جس میں حضرت بی بی سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ صفا اور مروہ کے درمیان میں دوڑی. یہ واقعہ ابھی یاد دلانے کے لیے ہے تو قرآن میں اس کا ذکر کیا, اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بن گیا. یعنی صفا مروہ حضرت بی بی سیدہ حاجرہ پانی کی تلاش میں, قافلے کی تلاش میں, کسی آنے جانے والے کی تلاش میں اور پانی کی تلاش میں صفا مروہ کے درمیان میں دوڑ رہی تھی. جو حاجی جاتے ہیں, آج بھی حاجی دوڑتے ہیں اس مقام پر, تھوڑا سا دوڑتے ہیں. جو دو نشان بنے ہوئے ہیں, ان دو نشانوں کے درمیان میں جہاں جہاں حضرت بی بی حاجرہ دوڑی تھی وہ بھی دوڑتے ہیں. قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے. اور یہ صفا اور مروہ کے درمیان میں حضرت بی بی حاجرہ پانی کی تلاش میں گئی تھی, اور آپ اور ہم جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کوئی پانی کی تلاش تھوڑا ہی ہمیں ہوتی ہے, لیکن ہمیں دوڑنے کا حکم ہے, اور یہ واجب ہے. یعنی یہ حج کے ارکان میں سے ہے اور واجب ہے. اگر کوئی اس کو نہ کر سکے تو اس پر جرمانہ ہے, اس پر دم دینا پڑتا ہے, اور اس کے لیے تمام مسائل ہیں حج کے. بہرحال وہ آپ علماء اکرام سے سنتے رہتے ہیں, اس کی تفصیل میں زیادہ نہیں جاتا, لیکن بہرحال وہ واجب ہے, اور قرآن نے اس کا ذکر کیا. حالانکہ وہ واقعہ بہت پرانا ہے اور گزر گیا. ایک خاتون پانی کی تلاش میں جا رہی تھی, تو پانی کی تلاش کرنے کا جو واقعہ ہے وہ قرآن میں اس کو لکھا, اور ان کے تلاش کرنے کا ذکر کر کے اب مسلمانوں سے کہا, آنے والوں سے کہا کہ دیکھو اب تم جب حج کرنے کے لیے جاؤ تو تم بھی وہی کرو جو حاجرہ کرتی تھیں. حاجرہ نے کیا کیا تھا وہ آپ کو معلوم ہے. تو اللہ حکم فرماتا ہے, رب العالمین جل جلالہ عما والو ارشاد فرماتا ہے, ان الصفا والمروة من شعائر اللہ. صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیوں کے درمیان میں جس طرح حضرت بی بی حاجرہ دو پہاڑیوں کے درمیان میں صفا مروہ کے درمیان میں مکے میں دوڑی تھیں پانی کی تلاش میں, ایسے ہی تم بھی وہاں ذرا دوڑ لگاؤ, چکر لگاؤ. 7 چکر انہوں نے لگائے تو 7 راؤنڈ تم بھی لو. درمیان میں جہاں ذرا دوڑی تھی وہاں تم بھی ذرا دوڑ لگاؤ. تو یہ شاعر اللہ, اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بن گیا یہ واقعہ. یہ واقعہ ایک نشانی بن گیا. اسی طرح سے ایک نشانی بن گیا ایک واقعہ کہ مکے میں کچھ لوگوں نے, ابرہہ ایک بادشاہ تھا, اس نے اپنے ملک میں ایک بہت بڑا عبادت خانہ بنایا. مکے والوں کو یہ بات بری لگی کہ اس نے یمن میں بت خانہ بنا لیا, یمن میں پلیس آف ورشپ بنا لی, اور ہمارا جو کعبہ ہے مکے میں اب یہ اس پر آدمی کم آئیں گے, یمن میں زیادہ آئیں گے شاید, تو اس کو گندا کر دیا. وہاں کوئی آدمی رہا, رات کو اس نے گندا کر دیا. تو اس کے انتقام میں ابرہہ بادشاہ نے, ان ریٹیلیشن آف دیٹ, ابرہہ بادشاہ نے مکہ معظمہ پر حملہ کیا. اس کا ذکر بھی قرآن میں آتا ہے. وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا, اور جب ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تو اس ہاتھیوں کے لشکر نے, وہ سمجھتا تھا کہ مکے کو تباہ کر دیں گے, لیکن اللہ رب العالمین نے پہلے سے انتظام اس کی قدرت کا دیکھیے کہ کعبہ شریف کو کس طرح سے بچایا. رب العالمین جل جلالہ عما والو ارشاد فرماتا ہے, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا وہ ہاتھی والوں کے ساتھ. الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. پرندے بھیج دیے. طیرا ابابیل چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے. وہ پرندہ جو ہے, وہ اس پرندے نے ایسا کام کیا جیسے ہوائی جہاز بمباری کرتا ہے, اور اس کے منہ میں, ابابیل کے پرندوں کے منہ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں. انہوں نے جو اوپر سے ابابیل پرندوں نے جو کنکریاں پھینکنی شروع کی تو وہ ہاتھیوں کے سر میں لگتی تھیں,
اور ہاتھی چنگھاڑے مار کر چیخ کر پیچھے بھاگتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ کی اپنے گھر کی حفاظت فرمائی, اور اللہ تبارک و تعالی بہترین حفاظت کرنے والا ہے. یہ واقعہ بھی قرآن میں ذکر کیا. اس طرح سے اور بہت سے واقعات ہیں. یہ سب واقعات یاد رکھنے کے قابل ہیں. اگر بی بی ہاجرہ کی صفا اور مروہ یاد رکھنے کے قابل ہے, اور طیر ابابیل کا واقعہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کو لے کر جب دریا کو سمندر کو پار کر گئے, دریا کو پار کر گئے اور دوسرے حصے کی طرف چلے گئے, تو وہ واقعہ بھی قرآن میں ذکر ہوا اور اس کو یاد دلانے کا ذکر کیا. اب ذرا غور فرمائیے کہ دنیا میں سب سے اہم واقعہ کیا ہوا کہ جس کو یاد رکھنا چاہیے, جس کو یاد رکھنا چاہیے. اگر قرآن جس رات میں نازل ہو شب قدر ہے, اس کو یاد رکھنا چاہیے. اگر بی بی سیدہ ہاجرہ کا اگر واقعہ ہو, اس کو یاد رکھنا چاہیے. فرعون کے ظلم سے اگر بنی اسرائیل کو نجات ملی, اس کو یاد رکھنا چاہیے. مکہ معظمہ کو اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی, تو اس کو یاد رکھنا چاہیے. تو ذرا غور کیجئے کہ ساری دنیا میں سب سے اہم واقعہ رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ہے. اس کو کیوں نہ یاد رکھا جائے, اس کو کیوں نہ یاد رکھا جائے. اسی یاد دلانے کے لیے, اس واقعے کو یاد دلانے کے لیے قرآن مجید و فرقان حمید اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, اس کو یاد دلانے کے لیے کہ رسول اللہ آ رہے ہیں. رب العالمین جل جلالہ عمر والو ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ, حضرت عیسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اے اسرائیل, اے بنی اسرائیل, میرے بعد, دیکھیے یاد دلانے کے لیے کہہ رہے ہیں, میرے بعد ایک رسول آئیں گے, میرے بعد آئیں گے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. اے بنی اسرائیل, حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام وہ مخاطب ہیں بنی اسرائیل سے, اور کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بعد آئیں گے نبی محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کا نام ہوگا زمین آسمانوں پر احمد اور زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت عیسیٰ یاد دلا رہے ہیں, تمام انبیاء و مرسلین یاد دلاتے رہے کہ رسول اللہ آ رہے ہیں. اور آپ نے قرآن مجید و فرقان حمید میں دیکھا ہوگا کہ اللہ رب العالمین خود یاد دلاتے ہیں. کس کی یاد دلاتے ہیں؟ اپنے محبوب کی پیدائش کی یاد دلا رہے ہیں. پیغمبروں کو جمع کیا. قرآن میں اللہ رب العالمین ذکر فرماتا ہے کہ تمام پیغمبروں کی روح کو, ارواح کو جمع کیا, اور ارواح کو جمع کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے آپ کو اس لیے جمع کیا ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کے بعد یا آپ کے درمیان میں, یا جب آپ کو میں نبی بنا کر بھیجوں گا تو اس وقت کوئی نبی و رسول آئیں گے. میں آپ کو یاد دلاتا ہوں. اب اللہ یاد دلا رہا ہے. رب العالمین جل جلالہ عمر والو ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, جب میں آپ کو کتاب اور حکمت دوں گا, آپ کو نبی بنا کر بھیجوں گا, تو آپ خیال رکھیں کہ نبی یہ تشریف لانے والے ہیں, ان کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ نبی ہوں اور ان کو بھی بھیج دوں تو آپ ان پر ایمان لائیں گے. یعنی یہ وہ نبی ہیں کہ جن کے آنے کی خبر, یہ وہ نبی ہیں جن کے آنے کو یاد دلایا جا رہا ہے, اللہ خود یاد دلا رہا ہے. سبحان اللہ.
جس نبی کے آنے کو اللہ یاد دلائے، جس نبی کے آنے کو تمام پیغمبر یاد دلائے، جس نبی کے آنے کو قرآن مجید و فرقان حمید مسلسل یاد دلائے، اس نبی کو ہم کیوں نہ یاد کریں؟ رسول اللہ حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، جمعرات کو بھی روزہ رکھتے تھے، اور چاند کی 12، 13، 14 ایام بیض اس کے بھی روزے رکھتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ پیر کے دن تو آپ روزہ کبھی چھوڑتے ہی نہیں ہیں، آپ پیر کے دن ضرور روزہ رکھتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا، حدیث مبارک ہے، فیہ ولدت، اسی دن پیر کے دن میں پیدا ہوا۔ تو رسول اللہ اپنی امت کو یاد دلا رہے ہیں کہ امت، جیسے ہم اپنے بیٹوں کی سالگرہ کی پیدائش کے دن کو یاد رکھتے ہیں، بیٹی کی پیدائش کے دن کو یاد رکھتے ہیں، اپنی میرج، کون سی تاریخ کو میرج ہوئی تھی اس کو بھی یاد رکھتے ہیں، اور پھر ہر سال میرج کی خوشی میں، بچے کی پیدائش کی خوشی میں کیک کاٹتے ہیں، تو یاد رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی پیدائش امت کو یاد دلا رہے ہیں کہ میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میں اس دن پیدا ہوا، فیہ ولدت وفیہ انزل علی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی دن مجھ پر غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اقرا، پہلی وحی، تو فیہ انزل علی، اسی دن مجھ پر وحی اتری، اسی دن میں پیدا ہوا، اور سبحان اللہ اسی دن حضور اس دنیا سے رخصت بھی ہوئے۔ تو یہ دن، پیدائش کا دن یاد رکھنے کے قابل ہے۔ اب ذرا سوچئے، ہم یہ کہتے ہیں، ہم کو حکم دیا گیا کہ تم اپنی ماں سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ کس سے محبت کرو؟ یہ ایک سوال میرے دل میں بھی، ہم سب کے دل میں پیدا ہوتا، کس سے زیادہ محبت کرنی چاہیے؟ ماں باپ سے زیادہ کرنی چاہیے، رشتہ داروں سے زیادہ محبت کرنی چاہیے، چلنے پھرنے والوں سے زیادہ محبت کرنی چاہیے، دوستوں سے زیادہ محبت کرنی چاہیے، سب کا حق ہے۔ ماں اور باپ سے بھی محبت کرنی چاہیے، یقیناً کرنی چاہیے، قرآن میں حکم ہے۔ پڑوسیوں سے بھی محبت کرنی چاہیے، قرآن میں حکم ہے۔ بہن اور بھائیوں سے بھی محبت کرنی چاہیے، قرآن میں حکم ہے۔ یہ رحم کا رشتہ ہے۔ اسلام نے اس بہن اور بھائی کے رشتے کو قائم رکھنے کے لیے بڑا زور دیا ہے۔ جو رحم کے رشتے ہیں، ماں اور باپ سے محبت، بہن اور بھائیوں سے محبت، باپ کے رشتوں سے محبت، اور ماں کے جو رشتہ دار ہیں ان سے محبت، یعنی ماموں ہیں، چچا ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، ان سے محبت، ان کا ادب، ان کا احترام، اور ان سے ملنا جلنا، ان سے سوشل کانٹیکٹ، یہ حکم قرآن میں دیا۔ چنانچہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، قرابت داروں کو ان کا حق دو، جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کا حق ادا کرو، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجَنْبِ، جو تمہارے پڑوسی ہیں، جو قرابت دار ہیں، جو پڑوس میں رہتے ہیں، ان کا بھی حق ہے، ان سے محبت سے ملو۔ یہ رسول اللہ جس دین کو لے کر تشریف لائے وہ تو کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، اور خاص طور سے رحم کے رشتے، یعنی ماں کے رشتے سے جو بہن اور بھائی ہوتے ہیں، رحم کا رشتہ، سگے بھائی سگی بہنیں، سوتیلے بھائی سوتیلی بہنیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں ان سے محبت کرنے کا اور ان سے رشتہ نہ توڑنے کا حکم دیا گیا، ان سے رشتہ جوڑنے کا حکم دیا۔ چنانچہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اپنے رحم کے رشتوں کو توڑو نہیں، یہ رشتہ جوڑو۔ بہن اور بھائیوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر
پیسے اور روپے کے اور جائیداد کے لین دین پر سلام و دعا ختم ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ رحم کا رشتہ ماں اور باپ کے رشتے سے جو بہن اور بھائی ہیں وہ رشتہ بہت مقدس ہے, اس رشتے کو توڑو نہیں. وَلَا تُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. اور اگر کسی شخص نے بہن اور بھائی کے رشتے کو جان بوجھ کر توڑ دیا, جان بوجھ کر اس رشتے کو جوڑا نہیں بلکہ توڑ دیا, تو اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے کہ جنہوں نے اس رشتے کو توڑ دیا اللہ رب العالمین ان کو عذاب دے گا. یہ قرآن مجید و فرقان حمید کی واضح آیات ہیں, میں اب اس کی تفصیل میں زیادہ نہیں جاتا, لیکن جو بات عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ حضور پر نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر تشریف لائے یہ دین محبت کا دین ہے. یہ اپنے بہن اور بھائیوں سے بھی محبت سکھاتا ہے, یہ اپنے ماں اور باپ کا ادب و احترام سکھاتا ہے, یہ ایک فیملی, یہ ایک خاندان اسٹیبلش کرتا ہے. بہن اور بھائی, چچا بھتیجے, پھوپھی خالہ, یہ خاندان اسٹیبلش کرتا ہے, فیملی سسٹم. آج کے دور میں سب سے بڑا جو کام ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس کے نام پر رشتے ختم ہو رہے ہیں. بھائی فنڈامنٹل رائٹس ہے, کیا فنڈامنٹل رائٹس ہے؟ کہ میں جہاں چاہوں رہوں. میرا فنڈامنٹل رائٹس ہے کہ میں ماں اور باپ کا کہنا نہ مانوں. یہ میرا فنڈامنٹل رائٹس ہے میں اور بہن بھائی کو نہیں مانتا, کوئی رشتہ وشتہ نہیں. اب آج کے دور میں فیملی سسٹم جس کو اسلام نے ایک پاکیزہ سسٹم قرار دیا کہ بہن اور بھائی کا رشتہ, پھوپھی اور خالہ کا رشتہ, ماموں اور چچا کا رشتہ, یہ بڑے مقدس رشتے ہیں. یہ خاندان, اس خاندان کو جوڑ کے رکھو, خاندان کو الگ الگ مت کرو. فیملی سسٹم یہ رہنا چاہیے, ماں اور باپ کا ادب و احترام رہنا چاہیے. اب تو عالم یہ ہو گیا کہ اگر کسی سے پوچھیں کہ یہ تمہارا بھائی ہے, کہاں ہیں تمہارے بھائی, ان کا پتہ نہیں کہاں ہیں کہاں نہیں ہے, بھائی کا بھی پتہ نہیں, رشتہ داروں کا پتہ نہیں. یہ تمام رشتے جو ہیں ان کو جوڑنے کا سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا. یتیموں کی پرورش کا حکم فرمایا, یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا حکم فرمایا, ان کی کفالت کا حکم فرمایا, غریبوں, مسکینوں اور بیواؤں اور یتیموں, آرفنز, ان کی پیٹرنائز کرنے کا حکم فرمایا ہے. یعنی جس طرح میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اسی طرح مجھ کو چاہیے کہ میں اپنے رشتہ داروں کی بھی دیکھ بھال کروں, اور اسی کے ساتھ ساتھ کمیونٹی میں جو لوگ ہیں ان کی بھی دیکھ بھال کروں. یہ ساری تعلیم قرآن کے اندر موجود ہے. اب اگر ہم بھول جائیں تو ہمیں یاد دلاتے رہنا چاہیے کہ سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا تھی. چنانچہ دیکھیے اللہ کے محبوب حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو یاد دلانے کے لیے, تاکہ سب چیزیں یاد رہیں. رسول کی پیدائش کے ساتھ ساتھ جب آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے آقا اس دنیا میں تشریف لائے تو کیا کیا لے کر آئے, ان کی پیدائش کے ساتھ یاد رکھنے کا حکم دیا. میں اسی دن پیدا ہوا, وفیہ انزل علیہ, اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی, تو یاد دلانے کا حکم دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑھ کر, سب سے بہتر, سب سے اعلیٰ جو نعمت ہمیں ملی ہے وہ نعمت ہے ذات پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یقیناً اس نعمت کو یاد رکھنا چاہیے, اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو یاد رکھتے ہیں کہ ان کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے, اگر ہم اپنی بیٹیوں کے ڈیٹ آف برتھ کو یاد رکھتے ہیں, تو رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے ہمیں محبت کا حکم ہے کہ ماں اور باپ سے زیادہ, اولاد سے زیادہ, بیوی بچوں سے زیادہ اگر محبت ہو تو کس سے ہو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ دیکھیے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہی عالم تھا, وہ اپنی جان سے محبت نہیں کرتے تھے.
یہ مشہور واقعہ ہے اور آپ علماء کرام کی زبان سے سنتے رہتے ہیں، لیکن میں یاد دلانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ ایک موقع پر حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں مسلمانوں کو جمع فرمایا اور کہا کہ بھائی ہم کو فنڈز چاہیے مسلمانوں کی ویلفیئر کے لیے اور ڈیفنس کے لیے اور غریب اور غربا کی سرپرستی کرنے کے لیے، بیت المال کے لیے فنڈز چاہیے، لاؤ بھائی فنڈز لے کر آؤ، کون اللہ کے نام پر دیتا ہے لے کر آؤ۔ چنانچہ صحابہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور وہاں سے لے کر آئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضہ نے سب سے بڑا کنٹریبیوشن تھا آپ کا، آپ نے کئی سو اونٹ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سا سامان کھانے پینے کا، یہ سب لا کر رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ میری طرف سے یہ حاضر ہے۔ وہ بزنس مین تھے، حضرت عثمان بزنس مین تھے اور لوگوں ویسے بھی بزنس کرتے تھے اور اللہ کے ساتھ بھی بزنس کرتے تھے، اللہ کے ساتھ بھی بزنس کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینے میں قحط پڑا، یعنی قحط کے آثار تھے کہ اب غلہ اگر نہیں آیا تو قحط ہو جائے گا، فیمن شروع ہو جائے گا، لوگ بھوکے مرنے لگیں گے، کھانے کو نہیں ملے گا۔ گیہوں اگر شام سے اور فلسطین سے، ادھر سے سیریا وغیرہ کی طرف سے گیہوں آتا تھا، مدینے میں اتنا نہیں پیدا ہوتا تھا، آس پاس میں بھی نہیں ہوتا تھا، تھوڑا بہت ہوتا تھا، کافی نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال وہ امپورٹ کرتے تھے سیریا وغیرہ سے، فلسطین سے، یمن سے، ادھر سے ادھر سے۔